وہ ذات ہے جو نہ دیکھی جا سکتی ہے، نہ اس کا کلام سنا جا سکتا ہے، نہ اس کو ٹٹولا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ کسی بھی شے سے محبت کرنے کے لیے انسان کم از کم یہ بات تو ضروری سمجھتا ہے کہ میں اسے دیکھوں تو صحیح کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں، جب وہ ذات دیکھی بھی نہیں جا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نبینا علیہ السلام، انہوں نے درخواست کی ربی ارینی انظر الیک، تو ان کو کہہ دیا گیا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ پر تجلی ڈالی جائے گی، اگر تمہارے ہوش قائم رہے تو پھر ہو سکتا ہے دیکھ لو، لیکن پہاڑ پر تجلی ڈالی گئی۔ فخر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام غش کھا کے گر گئے۔ تو اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، کلام اس سے کرنا یہ بھی کسی کا مقدر، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف حاصل ہوا، یا ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف حاصل ہوا۔ تو انسان پھر اللہ سے کیسے محبت کرے؟ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ انسان اپنے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ جو بندہ انسان پر احسان کرتا ہے، انسان کو اسے محبت ہو جاتی۔ ایک بندہ ایک دن کچھ نوازے، دوسرے دن بھی نوازے، تیسرے دن بھی نوازے، ایک ہفتہ اس کو نوازتا رہے، محبت بڑھتی جائے گی۔ ایک مہینہ اس پر نوازشات کی بارش کرتا رہے، محبت اور بڑھ جائے گی۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، انسان کی جبلت میں شامل ہے کہ انسان اپنے محسن سے، احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ ہاں اگر احسان کرنے والا اپنے احسانات کو ختم کر دے تو احسان فراموش بھی ہو جاتا ہے انسان، لیکن اگر احسانات کا سلسلہ چلتا رہے، باقی رہے، تو محبت انسان کی بڑھتی رہتی ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ سے کیسے محبت کریں؟ تو انسان اپنی جبلت پہ غور کرے، اپنی فطرت پہ غور کرے کہ مجھے ہر اس شے سے محبت ہو جاتی ہے جو مجھ پر احسان کرتا ہے، جو میرے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ تو اسی بات پہ غور کرتے کرتے اللہ کو پہچانیں کہ اللہ نے کیا دیا ہے انسان کو، اور ہر لمحہ انسان پر اللہ کی کیا نوازشات ہیں، اللہ کے کیا انعام ہیں، بلکہ انسان کا اپنا وجود ہی نہ ہوتا اگر اس مالک کی طرف سے کرم نہ ہوتا۔ قرآن پاک میں بار بار اس جانب توجہ دلائی گئی ہے، جیسا کہ سورۃ القیامہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ۔ کیا انسان ایک حقیر پانی نہ تھا جو ٹپکایا جاتا ہے، پھر خون کا ایک لوتھڑا بن گیا، ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ، پھر اس نے پیدا کیا، فَسَوَّىٰ، اور متناسب الاعضاء بنایا۔ ایسے ہی اس سے آگے جو متصل صورت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کوئی قابل قدر شے نہ تھا، قابل ذکر شے نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ اگر تھا تو اس کو زبان پر بھی لانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، قابل قدر شے نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ایک نطفے سے، ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا بنا دیا اور دیکھنے والا بنا دیا، اس کو سماعت دی ہے، اس کو بصارت دی ہے تاکہ یہ غور کرے کہ اس کا اپنا وجود کیسے ہوا ہے، اس کا اپنا وجود یہ کیا تھا اور کیسے یہ ہو گیا اور کس نے یہ کیا، اس پہ اگر غور کر لے تو اسی بات کے نتیجے میں انسان کو اپنے مالک و مولا سے شدید محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سب سے پہلے جو اپنا تعارف کروایا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی جن الفاظ کے ساتھ مالک انسان کو اپنا تعارف کروا رہا ہے وہ الفاظ اور وہ صفات ہیں کہ ان کی گہرائی میں انسان جائے تو یقیناً انسان کو اپنے مالک سے محبت ہونے لگے کہ وہ پالنے والا ہے۔ انسان کی ہر نعمت، اس کے اندر نمو، اس کے اندر جو ارتقاء ہے، بلکہ اس کا عدم سے وجود کی طرف آنا، نیست سے ہست ہونا، یہی اس خالق کا محتاج ہے۔ اگر وہ خالق نہ پیدا کرتا تو وہ نیست ہی نیست تھا، لے سے است کی طرف نہ آتا۔ اللہ رب العزت نے کرم کیا ہے تو ایک عجیب و غریب شے سے اللہ رب العزت نے انسان کو متناسب الاعضاء ایک صورت کی صورت میں پیدا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات چونکہ عقل انسانی اس کا ادراک نہیں کر سکتی، باصرہ سے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، سامعہ سے اس کو سنا نہیں جا سکتا، وہ تصور میں نہیں آ سکتی، وہ احاطہ میں نہیں آ سکتی، تو پھر کیسے اس سے محبت کی جائے؟ تو اس سے محبت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس نے جو نوازشات کی ہیں، جو انعامات کیے ہیں، ان میں انسان تفکر کرے تو یہ انسان کا تفکر اللہ کی نعمتوں میں یہ انسان کو اللہ کے قریب کرے گا اور انسان کے دل میں اللہ کی شدید محبت پیدا کرے گا۔ یہی وجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں روایت ہے، آپ نے فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو۔ اب وہی سوال بھی کیسے محبت کی جائے؟ سرکار نے ساتھ ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا، لما یغذوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ دن رات تمہیں، صبح و شام تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اپنی نعمتوں کی تم پر بارش کرتا ہے، اور اتنی نعمتیں ہیں انسان کو اس نعمت کا ادراک اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس وہ نہیں ہوتی کہ یہ بھی میرے پاس اللہ کی ایک نعمت تھی، یہ بھی میرے پر اللہ کا ایک کرم تھا، پتہ اس وقت چلتا ہے، حقیقت تو ہے، اس کا وجود تو ہے، بچپن سے اس کو وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن توجہ انسان کی نہ جائے تو اس میں نعمت کا تو کوئی قصور نہیں ہے، نعمت کے ہونے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ ہم اس نعمت میں تفکر و تدبر نہیں کر رہے۔ اگر ہم تدبر کرنے لگیں تو ہمیں اللہ سے شدید محبت ہونا شروع ہو جائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر نعمتوں میں انسان تفکر کرے تو نعمتیں تو لامتناہی ہیں، نعمتوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، تو جتنا انسان اللہ کی نعمتوں میں تفکر کرے گا اتنا ہی انسان کے دل میں اللہ کی شدید محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ محبت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، کیونکہ نعمتوں کی تو انتہا کوئی نہیں۔ جب ایک سے ایک بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت موجود ہے، تو ہر نعمت اللہ کی انسان کے دل میں اپنے مالک کی شدید محبت پیدا کرے گی۔ سرکار نے فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، تم اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ صبح و شام تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ،
اور اللہ سے اس وقت تک تمہاری محبت کامل نہیں ہو سکتی جب تک تم مجھ سے محبت نہ کرو. مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. بلکہ نعمتیں دوسری حدیث کو اگر ساتھ ملائیں تو نعمتیں تو اللہ ہی عطا کرتا ہے، پیدا اللہ ہی کرتا ہے. واللہ معطی وانما انا قاسم. سرکار نے فرمایا عطا کرنے والا اللہ ہے، تقسیم کرنے والا میں ہوں. وانما انا قاسم واللہ یعطی، متفق علیہ حدیث ہے. وانما انا قاسم، میں تقسیم کرتا ہوں، عطا اللہ کرتا ہے. تو اللہ سے محبت کرو، اور جو پھر تقسیم کر رہا ہے، جس کے دروازے سے یہ مل رہی ہے، جس کے توسل سے مل رہی ہیں، اس سے بھی محبت یہ لازمی اور ضروری ہے. اور پھر ساتھ فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرو. بس المیہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی بے حد و حساب نعمتوں میں تفکر نہیں کرتے. تفکر اگر کریں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہ آئے.